ہے جس کا نام حسینی ہے۔ یہ قوم ہر دور میں اپنے وجود کا اعلان کرتی ہے، اور اس قوم نے ہر دور میں یہ بتایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم نے دور ماضی کے سب سے بڑے ٹیررسٹ، سب سے بڑے آتنکوادی، سب سے بڑے دہشت گرد اور سب سے بڑے ارہابی یزید جیسے شخص کی ہر دور میں نندا کی ہے، اور ہم پرامن لوگ ہیں، ہم شانتی پسند لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ہندوستان کی سرزمین پر یہ نہیں چاہا کہ ہندوستان میں کسی قسم کی کوئی تفریق ہو، بلکہ ہم نے یہ چاہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اس قوم کے مطالبے کو پورا کیا جائے۔ یہ قوم وجود رکھتی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس قوم کے سکوت سے غلط فائدہ اٹھایا گیا اور اتحاد نامی شے کے ذریعے سے ہمارے وجود کو ختم کر دیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ اس قوم کی جسے شان حیدر کرار کہتے ہیں، جو اہل بیت کے سائے میں جیتی ہے، اس کے وجود کو اقلیت میں پیش کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر گلوبل ورلڈ میں دیکھیے، پوری کائنات میں جا کر دیکھیے، پوری دنیا میں جا کر دیکھیے، تو یہ ایک قوم ہے جو امن و شانتی کا پرچم لے کے ہر دور میں لہراتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ہم رہبر حریت حسین کے ماننے والے ہیں، ہم رہبر آزادی حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے گلوں کو پیش کیا ہے، ہم نے کسی کے بازو کو نہیں کاٹا، ہم نے بازو عطا کیے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کو ہر دور میں ہندوستان کی حکومت کی مدد کی ہے، لہذا ہندوستان کی حکومت اس قوم کو فراموش نہ کرے اور اس قوم کے جو مطالبات ہیں اسے پورا کرے، اس لیے کہ یہ قوم مردہ ضمیر قوم نہیں ہے، یہ قوم ہر دور میں زندہ تھی۔ اور میں ہمیشہ یہ پیش کرتا ہوں کہ جب دور ماضی کا سب سے بڑا آتنکوادی شیطان لباس انسانی میں ظاہر ہوا بنام یزید، تو حسین نے پرچم توحید اور پرچم امن و شانتی کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتایا، یزید تو بربریت اور ظلم استبداد کے ساتھ مٹ جائے گا۔ اے وقت کے یزید، اے فاسد و منافق، سن، تجھے ہے یہ غلط فہمی کہ ہم مٹ جائیں گے، تجھے ہے یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تجھ سے۔ ارے ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت ہند کو، صوبائی حکومت کو، کہ جو بھی مطالبات کیے گئے ہیں اسے پورا کرے۔ اگر پورا نہیں کیا گیا، اس کے بعد اس سے بڑا سمیلن مختلف مدن میں کیا جائے گا، مختلف شہروں میں کیا جائے گا، لہذا ہندوستان کی حکومت تمام مطالبات کو مانے۔ آج پوری کائنات میں، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اور مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے یورپ نے، امریکہ نے، اسرائیل نے وہ سازش، وہ معاملہ جو رچا اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک زبدہ ہندوستان میں آپ نے دیکھا کاظمی صاحب کی شکل میں کہ انہیں بنامی ارہابی گرفتار کر دیا گیا۔ ہم ہندوستان کی سینٹرل گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی وہ قوم ہے جس نے ہر دور کے دہشت گردی کی مخالفت کی ہے۔ بتائیں اس قوم کے علاوہ کون سی وہ قوم ہے جو دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے؟ صرف شان حیدر کرار۔ اور آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری ہندوستان کے شان حیدر کرار تمام حقوق میں ایک ساتھ ہو کر، ایک پرچم تلے جمع ہو کر اپنے حقوق کو منوائیں، اور حکومت ہند سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آخر میں کہ یاد رکھیں، حکومت ہند ہمیں کمزور نہ سمجھے، اور اس کے بعد اگر حکومت ہند نے ہماری اپیل کو، ہماری گزارش کو، ہمارے التماس کو، ہماری ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا، تو ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ضمیر کو جلا کے احتجاج کریں گے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی رہیں گے۔ حسین زندہ باد۔ جہاں جہاں شان حیدر کرار بیٹھے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، جن کے رگوں میں علی کی ولایت لہو بن کے جن کے شرائن میں دوڑ رہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا کلب عباس صاحب قبلہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور